بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بڑا پیغام آیا ہے۔ آج رات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج رات صبح 5 بجے تک ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ کیا ایران کے اوپر کوئی شدید حملہ کیا جانے والا ہے؟ کیا ایران کے خلاف کوئی اور ممالک ہیں جو کہ اس جنگ میں آنے والے ہیں؟ کوئی بہت بڑا حملہ پلان کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ آج رات بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے نظیر، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے، جو بھی انہوں نے حالیہ بیان دیا ہے، یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایک پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ ایک لائن ہے، لیکن اس لائن کے اندر پیغام بہت بڑا ہے اور بہت ہی تشویشناک، افسوسناک پیغام ہے۔ اب نیچے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، مگر غالباً ایسا ہی ہوگا۔ تاہم اب جب کہ مکمل اور جامع رجیم چینج ہو چکا ہے، اب یہاں پر جو بات وہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی گنجائش موجود ضرور ہے، جہاں مختلف زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند ذہن غالب ہوں گے۔ شاید کوئی حیران کن اور انقلابی طور پر مثبت چیز بھی سامنے آ جائے، کون جانتا ہے۔ آج رات ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کی اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا۔ 17 سالہ جبر، بدعنوانی اور موت کا سلسلہ بالآخر ختم ہو جائے گا۔ ایران کے عظیم عوام کے لیے خدا کی رحمت ہو۔ یہ نظیر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو اگر صحیح انداز میں ریڈ کیا جائے، اس کے انالیسس کی جائے، تو یہاں پر پہلی لائن تو دھمکی ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل ہے، یعنی پہلے بہت ہی شدید بات کریں گے، اس کے بعد جو بیچ کا پیراہا ہے، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ امکانات کی بات کریں کہ ممکن ہے رات کو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اچانک سے بدل جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ بدل بھی جائے اور کہا جائے کہ رجیم چینج اچھی تھی، اب کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس فیصلے سے امریکہ پیچھے آ جائے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے گنجائش یہاں پر ضرور رکھی، جس سے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سوچ رہے ہیں اس پر عمل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا آخر میں پھر سے کہنا ہے کہ آج رات ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کی اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا۔ اب یہاں پر آخر میں پھر سے انہوں نے یہاں پر بات کی ہے کہ آج رات بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ آج رات پھر سے دماغ جوڑے جائیں گے، سر جوڑے جائیں گے، دوبارہ سے رابطے کی جائیں گے، ایران کی منتیں کی جائیں گی، پھر ترلے کیے جائیں گے۔ ایران کو دمکایا جا رہا ہے کہ کسی طرح خوف میں آ کر ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے اوپر جو انہوں نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس پر شدید تنقید بھی کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایران کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر میں کچھ ویڈیو کلپس چلاتا ہوں۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بریجز، ان کی پاور پلانٹس، ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ ریلوے اسٹیشن بھی اڑا دیے جائیں گے۔ لیکن نظیر، ایران کی عوام نے کیا کیا ہے؟ جہاں پر بھی پاور پلانٹس ہیں، جہاں پر بھی بریجز ہیں، وہاں پر انسانی چین، یعنی وہاں پر سب لوگ آئے، انہوں نے ان تمام چیزوں کا گھیراؤ کیا، وہاں پر انسانی زنجیر بنائی گئی۔ ایران کی عوام انسانی چین بنا کے وہاں پر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ایرانی قوم کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جتنی بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ان کے اندر کیا کوئی خوف پایا جاتا ہے؟ تو خوف نہیں ہے، ان کے اندر کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ اب نظیر، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے، اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے، شدید تنقید کی ہے۔ کانگریس وومن ہے رشیدہ تلیب، انہوں نے کہا ہے کہ ایک اسکول پر بمباری اور کم عمر لڑکیوں کے قتل کے بعد وائٹ ہاؤس میں بیٹھا جنگی مجرم اب نسل کشی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ 25ویں آئینی ترمیم کو نافذ کیا جائے، اس شخص کو عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 25 امینڈمنٹ کے تحت انہیں عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، ان کے بارے میں کہا جانا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے لیے فٹ نہیں ہے اور انہیں صدارت سے ہٹا دینا چاہیے۔ اب یہاں پر مہدی حسن نے بھی کانگریس وومن رشیدہ کی اس ٹویٹ کے جواب میں لکھا ہے، یہی پیغام کانگریس میں ہر ڈیموکریٹ کی جانب سے آنا چاہیے، یعنی کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام آنا چاہیے۔ نظیر، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ذہنی طور پر جہاں پر کھڑے ہیں، یہ ایک شکست خوردہ انسان ہے، دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انہیں یقیناً صدارت سے ہٹا دینا چاہیے، نہیں تو دنیا کے لیے اگر آج نہیں تو کل دوبارہ سے کوئی خطرہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب نظیر، سب سے اہم چیز یہ کہ پاکستان کے اندر بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے؟ اب جو پاکستان کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، دفاعی معاہدہ ہے، اس کے تحت اب پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چونکہ معاہدہ یہاں پر پہلے سے ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان کی کوشش یہ رہی ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب،
ان کے درمیان صلح صفائی ہو، کہیں پر جنگ آگے نہ بڑھے۔ پاکستان اب تک جو ہے عملی طور پر یہ کاوشیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اب جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کے مطابق کہا گیا کہ اب مجبوری ہے۔ ایران نے جس طرح آج حملہ کیا، اب یہاں پر عطا تارڑ سامنے آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، اس کی کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، تو پھر ایران کو سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ہماری مجبوری بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر ناظرین کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ، یعنی کہ جو فیصلہ اس وقت میڈیا پر آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایران نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پھر پاکستان کی مجبوری ہوگا کہ وہ ان کی جانب سے دفاعی طور پر جواب دے، یعنی کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اس وقت پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پر 3-4 سوالات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھی اٹھ رہے ہیں، ذہنوں کے اندر بھی موجود ہیں، کہ جہاں پر پاکستان ایران کی تو مذمت کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملے کر رہا ہے، تو کیا پاکستان نے امریکہ کی بھی مذمت کی ہے کہ وہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کیے ہوئے ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی مذمت تو کی گئی ہے، لیکن کیا امریکہ کی بھی مذمت پاکستان نے کی ہے؟ تو واضح الفاظ میں نہ مذمت کی گئی ہے اور نہ ہی شاید لگتا ہے کہ مذمت کی جائے گی، چونکہ بہت ساری مجبوریاں جو کہ درمیان میں کھڑی ہوئی ہیں، اس پر بھی سوشل میڈیا کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک افسوسناک بیان جو ہے وہ سامنے آتا ہے جاوید چودھری کی جانب سے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ ایران کو چاہیے اسرائیل کو آگے بڑھنے دے، اگر ایران اسرائیل کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا تو اسرائیل ایران کو روند کر آگے نکل جائے گا۔ کتنا افسوسناک بیان ہے! کیا جاوید چودھری اندھے ہیں؟ انہیں نظر نہیں آتا کہ اس وقت ایران جو ہے، اسرائیل تو کیا امریکہ مل کے، دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ایران کو روند نہیں پا رہی، منتیں کرنے پر آ گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کو روند کر آگے بڑھ جائے گا۔ ناظرین یہ کس طرح کا بیان ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ یہ بہت افسوسناک بیان ہے، بہت جو ہے غلط بیان ہے، چونکہ حقائق ایسے نہیں ہیں۔ اس وقت ایران اسرائیل کو تو روند سکتا ہے، لیکن اسرائیل ایران کو روند سکے، زمینی حقائق کے اندر یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ یہاں پر پڑھنا اگر باری ہے تو ایران کا ہے، لیکن جاوید چودھری کا یہ بیان افسوسناک بیان ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو جھٹکے پہ جھٹکے مل رہے ہیں۔ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے کیا کیا ہے؟ میکرون نے نیو یارک میں رکھا گیا فرانس کا 129 ٹن سونا فروخت کر دیا اور اسے یورپی ذخائر سے تبدیل کر لیا، جس سے تقریباً 13 ارب یورو کا منافع حاصل ہوا۔ اب فرانس نے اپنا تمام سونا، جو اس کی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے، یعنی کہ اس وقت امریکہ کے خلاف بہت سارے ممالک جا رہے ہیں۔ آج رات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر عمل نہیں ہوتا تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ لیکن کیا ایران خوفزدہ ہے؟ تو ایران کہیں پر خوفزدہ نہیں، ایران نے کھلا فیصلہ سنا دیا ہے، سب کو سنا دیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو کرنا ہے آپ کر کے دیکھ لیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان پہ رکھے۔ مگر یہ جو ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا ہے، اس کا جواز کوئی نہیں ہے، اور جبیل کے شہر کو ہٹ کرنا، وہاں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو، تیل کی تنصیبات کو ہٹ کرنا، یہ تو قابل مذمت بھی ہے، اور پاکستان نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔